محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چشتی ایجنسی انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ آپ حضرات کے روبرو پھر ہم آج حاضر خدمت ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے سبق کے ساتھ میں۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 16، نورانی قاعدہ۔ لفظ اللہ کے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو کیسے پڑھا جائے گا، کب پر پڑھا جائے گا، کب باریک پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس بچے بھی موجود ہیں جو کہ ہم روزانہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، آج بھی بچے موجود ہیں۔ تو آپ قاعدہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو قاعدہ ہے اس قاعدے میں یہاں پہ یہ 3 لائنیں ہیں، 1 2 3۔ اوپر کی جو سطر ہے وہ زبر والی ہے، اور بیچ والی جو سطر ہے وہ پیش کے تعلق سے ہے، اور سب سے نیچے جو لائن ہے وہ زیر کے بارے میں ہے۔ تو ہم پڑھانے جا رہے ہیں آپ کو کہ لفظ اللہ کا لام کب موٹا ہوتا ہے، کب پتلا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں پر کرنا، باریک کرنا، اور اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں موٹا کرنا اور پتلا کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا لفظ اللہ۔ قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ اللہ ہوگا، ٹھیک ہے، اگر للہ لکھا ہے وہ بھی لفظ اللہ ہوتا ہے، مگر للہ تو ہمیشہ آلریڈی باریک رہے گا، کیونکہ لفظ اللہ کا جو لام ہے الف لام تعریف، ایک چیز سمجھ لیجئے کہ لفظ اللہ یہ ہے، ٹھیک ہے، کتنے حرف ہوتے ہیں، 1 2 3 4 حرف ہوتے ہیں، 4 حرف۔ اصل لام جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، یہ پڑھی جاتی ہے، بیچ والی نمبر 2 والی جو لام ہوتی ہے وہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر الف اور لام یہ جو بنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں الف لام تعریف۔ کیا کہتے ہیں؟ الف لام تعریف۔ اب یاد رکھیے گا، الف لام تعریف کے بعد میں جو لام ہوگا، یعنی جس پر کھڑا زبر لگا ہوگا، وہ لام موٹا پڑھا جائے گا۔ کب پڑھا جائے گا؟ اس سے پہلے جب زبر ہوگا، جیسے کہ نون پر زبر لگا ہے، اس لام سے پہلے نون پر زبر ہے، الف لام تعریف سے پہلے لام پر اس سے پہلے بھی زبر ہے، یہاں بھی الف لام تعریف سے پہلے عین پر زبر ہے، اور الف لام تعریف ہمیشہ لفظ اللہ میں ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کہیں پر قرآن مجید میں الف لام تعریف نہیں ملے گا۔ للہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں، للہ، تو اس میں تو لام تعریف ہے نہیں، کیونکہ اس میں لام سے کلمہ، لام سے حرکت لگی ہے، تو وہ لام کو لام سے ملا کے پڑھا جائے گا، تو اس میں الف اور لام بیچ میں آ نہیں سکتا، کیونکہ لام سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بتا دیں، جیسے کہ میں نے بتایا الف لام تعریف جہاں پر ہوگا وہیں پر لام پر کیا جائے گا لفظ اللہ کا۔ بہت سارے ہمارے احباب بھی ایسے ہوتے ہیں جس سے دوسرا پارہ، ٹھیک ہے، قرآن مجید اگر ہے تو کھولو، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، تو یہاں پر جو ما وَلَّاهُمْ ہے، تو بہت سارے احباب اس چیز کو بڑھا کے پڑھتے ہیں، جیسے میں نے قرآن مجید آپ حضرات کے روبرو کھول دی ہے، بہت سارے حضرات سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، تو اس واو کے بعد جو لام آ رہا ہے یہ لام نہیں پر کی جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے الف اور لام، الف لام تعریف نہیں ہے۔ بہت سارے احباب اس کو لام پر کر کے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے۔ لفظ اللہ کا لام کیسا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے الف لام تعریف کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، ہم آپ کو وہ بھی دکھا رہے ہیں۔ تو دوستو، ہم یہ قرآن مجید میں نے آپ کو دکھا دیا، کیونکہ یہ جیسے لکھا ہے 3 پارہ سورہ آل عمران کی 26ویں آیت کا جو سب سے پہلا کلمہ ہے، قُلِ اللَّهُمَّ، قُلِ اللَّهُمَّ۔ اب یہاں دیکھیے لام کھڑا زبر جو لکھا ہے اس سے پہلے الف لام تعریف بھی ہے، تو یہ لفظ اللہ ہے، یہ اللہم پڑھا جاتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ، جب لام سے ملا کے پڑھو گے تو لام باریک ہوگا۔ اب یہاں سے اگر شروع کرو گے، الف سے شروع کرو گے، تو اس کو لام کو موٹا کیا جائے گا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ مگر یہاں پہ جو لام ہے یہ الف لام تعریف کے ساتھ میں ہے، اور وہاں جو سیقول السفہاء والا ہے وہ لام
یہ والا لام تعریف کے ساتھ میں نہیں ہے، تو یہ ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا۔ اب آئیے میں نورانی قاعدہ کی طرف آپ حضرات کو لے کے چلتا ہوں۔ دیکھیں، الف نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ، قاف الف زبر قا، لام لام زبر لل، قالل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، قال اللہ، لام کا ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے نا، تو لام موٹا ہوگا۔ سین زبر سا، میم زیر می، عین لام زبر عل، سمیع، لام کھڑا زبر لا، حافظ ہو، سمیع اللہ، یہاں پہ لام موٹا ہوگا کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ اب آئیے، یہ مثال ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں، تین کلمے کی مثال دی ہوئی ہیں۔ اب آگے پیش کی مثال ہے، حافظ ہو، دال واپش دو، حدو، دال لام پیش دل، حدود، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، حدود اللہ، یہ لام موٹا ہوگا۔ کیوں موٹا ہوگا؟ کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ یا پیش یو، را یزری، یوری، دال لام پیش دل، یرید، لام کھڑا زبر لا، حافظ ہو، یرید اللہ، موٹا ہوا۔ کیوں موٹا ہوا؟ ہاں، اس سے پہلے پیش ہے نا۔ خلم زبر خل، قاب لام پیش قل، خلقل، خلقل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، خلق اللہ، ہاں، خلق اللہ، ہاں، لام پر ساکن ہے، یہ خلق کے لام پر ساکن ہے۔ اگر اس کو خلق اللہ پڑھو گے تو لام پر زبر ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، یہ مقصور نہیں ہے، یہ مفتوح نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ساکن ہے، خلق اللہ۔ اب آگے کیا ہوا؟ زبر کا پڑھ لیا، پیش کا پڑھ لیا۔ اب جب لفظ اللہ سے پہلے زیر ہوگی تو لام نہیں پر ہوگی۔ لفظ اللہ کے پہلے زبر یا پیش ہوگی تو پر ہوگی، لفظ اللہ کے پہلے زیر ہوگی تو نہیں پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ کیا بتایا میں نے؟ لفظ اللہ کے پہلے زبر ہوگی اور پیش ہوگی تو بڑھے گی تو پور ہوگی، اگر جو زیر ہوگی تو پور نہیں ہوگی، باریک ہوگی۔ ہاں، شاباش۔ با زبر با، لام لام ذلیل، بلل، لام کھڑا زبر لا، حافظ ہو، بل اللہ، لام نہیں موٹی ہوئی نا، آواز سے معلوم ہو رہا ہے۔ دال یزدی، نون لام نل، دین، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، دین اللہ، الف میم زبر ام، را لام ذریل، امرل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، امر اللہ، امر اللہ۔ اب رما پڑھ دیجئے، متن پڑھیے، ان اللہ، قال اللہ، سمع اللہ، حدود اللہ، یرید اللہ، خلق اللہ، بل اللہ، دین اللہ، امر اللہ۔ یہ ہو گیا لفظ اللہ کے لام کو پر کرنا، باریک کرنے کا سبق، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے آپ حضرات کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو آپ پوری دیکھیں، اگر نہ سمجھ میں آئے تو اس کو ریپیٹ کر کے دیکھ لیں، اور میرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو آپ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے، محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جایا کرے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔